لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 80ویں آیت ہے قرآن کی، اور گزشتہ 1 یا 2 دن سے ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اسپریچول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور اسپیسیفکلی ٹروتھفلنس اور ٹرسٹ وردینس، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ اخلاقی اصول ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. کچھ 1-2 نکات مجھے آج بھی اس کے اوپر سے بیان کرنے ہیں. تو یہ آیت قرآن مجید کی جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل میں نے اس کی تلاوت بھی کی، لیکن اس کے حوالے سے ایک آدھ نقطہ تھا کہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کس اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے رسول کہہ دو، کہ ایک قسم کی دعا ہے، ہمیں بلکہ قنوت کا حصہ بنانا چاہیے اس دعا کو، کہ پروردگارہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو ہمارے کام کا آغاز جو ہے وہ صداقت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب ہم اس کام کو ختم کریں تو تب بھی وہ کام جو ہے صداقت پر ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کام کا آغاز تو خلوص کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، لیکن اس کا اختتام جو ہے اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو. تو یہ ابتدا ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہمارا آغاز جو ہے اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ شان و شوکت ہماری ہونی چاہیے، ہماری عزت ہونی چاہیے، اور دوسرے ایسے امور اس میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو ہم خلوص سے ہٹ کر جو ہمارا رویہ ہے اس کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. بڑی خوبصورت روایت ہے. ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ عمل کو شروع کرنے سے زیادہ عمل کو جاری رکھنا جو ہے مشکل ہے. یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ خلوص کے ساتھ ایک عمل کو شروع کریں، لیکن اس اخلاص کا باقی رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اسی روایت کے ذیل میں ہمارے پاس ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں اس روایت کی تشریح کی گئی ہے. یعنی انسان جو ہے پہلے ایک کام کرتا ہے، وہ چھپا کر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کوئی کار خیر انجام دیا ہے، میں نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے. لیکن اس کے بعد یہی شخص جو ہے کسی وجہ سے اپنے کام کو آشکار کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں موقع کے اوپر جو ہے فلاں کار خیر انجام دیا تھا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی ثواب دیتا ہے کہ اس نے ایک تو وہ کام کیا کہ جو اس نے پرائیویسی میں اور کسی کو بتایا نہیں، اور دوسرا اس نے کسی مناسب اور اچھی مصلحت کے تحت اس نے دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو ہے یہ کام فلاں موقع پر ایک اچھا کام دیا، اور اس کا ہدف اور مقصد ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہو،
دوسروں کو تشویق دلانا ہو اور ان کو ترغیب دلانا ہو، اس لیے کہ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں، جب آپ راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں تو آپ چھپا کر بھی دے سکتے ہیں اور دوسروں کو دکھا کر بھی دیتے ہیں۔ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو تاکہ موٹیویٹ کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی خاص طور پر مرکز کے اندر، سینٹر کے اندر، پہلی تو میں ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس مرکز کے جو خرچے ہیں اور جو ضرورت ہے یہاں پہ فائنینشیل جو نیڈ ہے، اس کے لیے ہم جو بھی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کو کریں۔ تو یہاں پر بھی آپ اگر دکھا کر کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دلانا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی تشویق دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے پرائیویسی میں ایک کام کیا، آپ نے سیکریسی اس کی رکھی، آپ نے اس کو چھپا کر جو ہے کار خیر انجام دیا، پھر آپ نے اسی کار خیر کا اعلان فرما دیا، آپ نے اعلان بھی کر دیا، اور پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر مزید اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے تمام کار خیر کا ثواب واپس لے لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے تو کسی عمل کو شروع کرنا، یہ کبھی ہم جذبات میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی ہمارے سرکمسٹانسز اچھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ، چاہے وہ دینی کام ہو اور چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ بزنس سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے ہو۔ لیکن آغاز کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کام کو جاری رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے ان مجالس میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف جو ہیں ان میں کتنی قوت اور طاقت ہے، اور اس میں کتنے اہم رہنما اصول ہیں کہ جن کو واقعاً ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور پھر ہمارے پاس جو روایات کا مجموعہ موجود ہے، اس میں اس قسم کی چیزیں ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر میں نے وہ روایت پڑھی اور حدیث پڑھی میں نے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے سجدوں اور کسی کے نمازوں، روزوں اور اس کے حج اور اس کی نیکیوں کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اندر دو خوبیوں کو دیکھو۔ ایک تو اس کے اندر سچائی اور صداقت، اور دوسری اس کے اندر امانت۔ اگر یہ دو خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح انسان ہے، اس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ریلائے کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس عادت کی وجہ سے وہ جو ہے اگر اس عادت کو چھوڑیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کو ہم بہت نمازیں پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، جس کو ہم بہت روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں خوارج آپ کے سامنے ہیں، یعنی واقعاً اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ خوارج وہ تھے کہ جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے۔ یہ خوارج وہ تھے کہ جو جس نے امیر المومنین کو شہید کیا، ابن ملجم، وہ دنیا کے 8 بڑے زاہدوں میں سے ایک تھا، دنیا کے 8 بڑے عبادت گزاروں میں سے ایک تھا۔ یہ خوارج وہ تھے کہ جب علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی جنگ میں جو ہے انہیں شرکت کرنا پڑی تو انہوں نے کہا کہ یا علی، ہم اہل قبلہ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہمیں اس جنگ سے آپ معاف رکھیے۔ یہ خوارج، یہ لوگ وہی ہیں کہ جب جنگ صفین میں امیر المؤمنین یہ کہہ رہے تھے کہ تم آگے بڑھو، اگر انہوں نے قرآن کو نوکے نیزہ پر بلند کیا بھی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آگے بڑھو گے تو قرآن نیزوں سے نیچے گر جائے گا اور اس کی بے ادبی ہوگی۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، وہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں، لیکن اس کے باوجود چونکہ عبادت کا پہلو تھا، اس میں اخلاص کا پہلو نہیں تھا، اس میں معرفت کا پہلو نہیں تھا، اس میں علم و آگاہی کا پہلو نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ وقت کے امام کی معرفت رکھنے کے قابل نہیں تھے۔
ان کو معلوم نہیں تھا کہ وقت کا امام جو ہے اس کی شناخت کتنی ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر ولایت کسی کے سینے میں نہیں ہے تو اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے. یہاں پر بہت سے پھر سوالات بھی اٹھے. دوستوں نے کہا کہ تھوڑی سی میں وضاحت کروں. پھر ہمارے دوست وہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے آج بڑا امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا کہ آپ جو عادت کی بات کرتے ہیں اور عبادت کی بات کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ عادت اچھی چیز نہیں ہوتی. تو عادت میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعاً اچھی ہوتی ہیں، جس کی عادت پڑھنا اچھی بات ہے. مثال کے طور پر ہم پنکچویلٹی ہمارے اندر ہے، مثلا ہم بڑے باقاعدگی ہمارے پاس ہے اور ہم ہر کام جو ہے وہ پنکچویلٹی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب تک ہمارے اندر عادت نہیں پڑے گی تو ہم کس طریقے سے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بہت سی اخلاقی صفات ہیں. ہم فرض کریں کہ ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے اول وقت پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عادت اچھی چیز نہیں ہے، عادت کو چھوڑنا چاہیے. جبکہ کون یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں عادت یہ پڑ جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے ہمارا جو ہے ہر چیز اسکیجولڈ ہونی چاہیے اور ہر چیز جو ہے وہ پری پلانڈ ہونی چاہیے اور ہمیں ڈس آرگنائز نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے میں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض چیزوں میں جان کے اتنی گہرائی میں نہیں جاتا، اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت نہ ہو. لیکن جب آپ کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ اس کو پھر ایکسپلین کر دیا جائے. دیکھیں، جب ہم عادت کی بات کرتے ہیں، ہم عادت کو مطلقہ طور پر اور ایبسولوٹ لیول کے اوپر ہم عادت کو برا نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عادت جو بھی ہے وہ بری ہوتی ہے، بلکہ عادت جو ہے اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. اور مثال کے طور پر میں مثالیں بھی دینا شروع کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ ہم بچپن میں ہمارے ماں باپ جو ہیں، ابھی تو بالکل ماحول تبدیل ہو گیا ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں زبردستی مجالس میں لے کے جایا کرتے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ ظاہر ہے کہ بچپن میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی اور پھر آپ مسلسل پوری مجلس میں آپ سو رہے تھے، لیکن ہماری یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ماں باپ کو یہ کہہ دیں کہ ہم مجلس میں نہیں جائیں گے. لیکن اسی مسلسل مجالس میں جانے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک محبت پیدا ہوئی، جو عقیدت پیدا ہوئی، جو ایک عادت ڈیولپ ہوئی، جس طرح سے ہم فیملیئر ہوئے اس سسٹم کے ساتھ، وہ آج کے بچوں میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں عادت ڈالی گئی، روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ اپنے بچوں پر جو ہے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نماز فجر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، کہ اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت کی عادت ڈالو. تو یہاں تک روایات ہمارے پاس موجود ہیں. تو عادت جو ہے، ایک طرف تو یہ ایشو ہے ہمارے سامنے، اور دوسری طرف امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی نماز عادت بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عادت کی بنیاد پر کر رہا ہے. تو میں یہاں پر بڑا مختصر جواب دے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، عادت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کو عربی میں، پہلے میں عربی کے الفاظ استعمال کروں گا، پھر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا. ایک تو عادت وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم عادت فعلی کہتے ہیں، اور دوسری وہ عادت ہوتی ہے کہ جس کو عادت انفعالی کہتے ہیں. عادت فعلی جو ہے وہ ہیبٹ کہ جو ایکٹیو ہیبٹ ہوتی ہے، اور عادت انفعالی وہ ہوتی ہے کہ جو پیسیو ہیبٹ ہوتی ہے. تو اب اگر ہمیں کسی چیز کی عادت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں بعض چیزوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے فرض کریں سخاوت کی، جیسے سچائی کی، جیسے بہت سی اخلاقی خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو دیکھیں، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ عام طور سے جب ہم اپنے اندر کسی اخلاق کو ڈیولپ کرتے ہیں، جب کسی مورل اور ایتھیکل پرنسپل کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں، کسی اسپریچول پرنسپل کو،
تو وہ عادت کے بغیر ممکن نہیں ہے، بلکہ اور گہرائی میں جاؤں، اس میں ممارست کی ضرورت ہے، اس میں کوشش کی ضرورت ہے، اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے، اس میں ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پریکٹس کے بغیر اس فن میں ماہر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کو جب تک اس کی عادت نہ ہو جائے، جب تک آپ اس کو مسلسل اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہ کریں اور اپنی ذات میں اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، تو اس وقت تک آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، جب یہی اخلاقی چیزیں کہ جن کو ہم پریکٹس کے ذریعے سے، جن کو ہم ایکسرسائز کے ذریعے سے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور اپنے اندر ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہ دراصل اس کو عادت نہیں کہتے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ کسی شخص کو سچ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ کسی شخص کو سخاوت کی عادت پڑ گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی سر کو امانت داری کی عادت پڑ گئی ہے، حالانکہ اس میں عادت کا پہلو ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ایکسرسائز اور پریکٹس کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے، اس لفظ کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے ملکہ، جس کو ہم اردو میں اس کو لفظ کو ملکہ کہتے ہیں۔ مثلا جب کہتا ہوں میں کسی شخص کے بارے میں کہ یہ وہ ہمارے دوست ہیں کہ جو سچے ہیں اور صادق ہیں اور امین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ملکہ صداقت موجود ہے، سچائی کا ملکہ موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اخلاقی اصول دو طرح سے ہم اس کے ساتھ جو ہے انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتا، جب وہ ہماری روح کا حصہ نہیں بنتا، جب وہ ہمارے لیے ملکہ نہیں بنتا، بلکہ فرض کرتے ہیں کہ جب ہم سچ بولنا شروع کرتے ہیں یا ہم کسی جگہ پر ہم جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمیں اچھا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، ہم کوئی سچ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی ملکہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب ایک چیز ملکہ بن جاتی ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آثار ہماری ذات میں خود بخود ظاہر ہوتے ہیں، بالکل اس روشنی کی طرح، بالکل اس نور کی طرح کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آگ کو اور فائر کو کہ آگ تو جلے لیکن اس میں روشنی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ آگ کو یہ کہیں کہ آگ تو ہو لیکن اس میں ہیٹ نہ ہو؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز کسی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا ایسنس بن جاتی ہے، اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی ماہیت کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں سوچنے سمجھنے نہیں، بلکہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ اخلاقی فضیلتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ملکہ، ان چیزوں کو۔ اور پھر بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے ہم نے خود بتایا کہ بعض عبادات ہیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے، یا فرض کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی کسی کو عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو ہم جھوٹا کہتے ہیں کسی کو، جب ہم کاذب کہتے ہیں، لائر کہتے ہیں کسی کو، تو یہ جھوٹا، فرض کریں میں نے آپ سے کوئی بات کی اور مجھ سے غلطی سے ایک بات غلط میں نے آپ کو بتا دی، تو آپ مجھے فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ میں جھوٹا ہوں، بلکہ آپ جب کئی مرتبہ مجھ سے سنیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تب آپ مجھے یہ لقب دیں گے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے۔ تو یہ جب تک کسی کی ذات کا ملکہ نہ بن جائے اس وقت تک ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے۔ تو بہرحال وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو ایک وہ عادت ہے کہ جو ایکٹیو ہے۔ اب میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایکٹیو عادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے، آپ کے وجود کا حصہ بن گئی ہے، آپ کے وجود میں ملکہ بن گئی ہے، لیکن آپ اس کے اسیر نہیں ہوئے ہیں، آپ اس کے قیدی نہیں بنے ہیں، آپ پر وہ چیز مسلط نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو چیز آپ پر مسلط ہے، وہ جو چیز اصل میں حاکم ہے، جو ڈومینیٹ کر رہی ہے، وہ آپ کی عقل ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا ارادہ ہے، وہ آپ کا علم ہے۔ اگرچہ وہ چیز آپ کے لیے ملکہ بن چکی ہے، اگرچہ سچ بولنا میری ذات کا حصہ بن چکا ہے، لیکن میں اس کو عادت تو کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ عادت ایسی نہیں ہے
کہ جو مجھ پر مسلط ہو جائے اور میری عقل کو زائل کر دے، میری غور و فکر کی صلاحیت کو زائل کر دے، بلکہ میرے اندر عقل بھی ہے، میرے اندر فکر بھی ہے، میرے اندر ایمان بھی ہے، میرے اندر ارادہ بھی ہے، میرے اندر علم بھی ہے، اور مجھے اویئرنس ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسی عادت کے بارے میں جو ہے کوئی ایشو سامنے نہیں آتا۔ جبکہ جو انفعالی، جو پیسیو عادت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عادت آپ پر مسلط ہو جاتی ہے، آپ اس کام کی خوبی کو ضائع کر دیتے ہیں، آپ اس کام کے حسن کو ضائع کر دیتے ہیں، آپ اس کام کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر مجھے اجازت دیجئے اب میں وہ اہم مثال آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ آپ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بعض افراد جو ہیں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہاں تک عادت ہو جاتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کو کہا جائے کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کے لیے حرام ہے روزہ رکھنا، وہ پھر بھی روزہ رکھیں گے۔ ہم ان کو کہتے رہیں کہ عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کا ایمان آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کا ڈاکٹر، فیملی فزیشن آپ کو یہ کہتا ہے روزہ رکھیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں مر بھی جاؤں گا تو روزہ رکھوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب اندازہ ہونا چاہیے کہ عادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ عادت اگر ہم پر مسلط ہو جائے اور ہمیں غور و فکر کی صلاحیت ہم سے چھین لے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ عادت ہے کہ جس کی طرف امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی انسان کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل حسن ہوتا ہے اس کو انسان جو ہے وہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ روح کی تقویت کا باعث اگر ہو تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت خاص طور پر جس میں ہمارے 8ویں امام کیا فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ روایتیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیست العبادۃ الصلاۃ والصوم، کہ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ عبادت ہے، امام معصوم اوتھینٹک حدیث عیون امام رضا علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیست العبادۃ الصلاۃ والصوم، یعنی عبادت صرف نماز اور روزے میں نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، عبادت یہ ہے کہ آپ امر خدا میں تفکر کریں۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں تفکر کا پہلو نہیں ہے، اس میں آپ کی توجہ کا پہلو نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ اس کو پڑھتے کیوں ہیں، اس کا اثر کیا ہونا چاہیے، امر خدا میں تفکر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی حکمت کا نہیں پتا، ہمیں اس کی وزڈم کا نہیں پتا، ہمیں اس کے مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹس کا نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی تاثیر کیا ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اکثریت جو ہے چونکہ ان کی عبادات عادت کی بنیاد پر ہے، لہٰذا ان میں ہم عبادات تو دیکھتے ہیں لیکن اخلاقیات ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور غریب الغربا امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور میں آیت اللہ مطہری کی ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ میں سرچ کر رہا تھا اسی قسم کے موضوعات کو تو میں حیران ہو گیا کہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ عبادت جو ہے وہ آپ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا اگر اچھا ہے، فرض کریں بڑا مزے کا ہے، بڑا لذیذ ہے کھانا، بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو کھائے جائیں؟ اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف فرمائے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کھانا اگر وہ الگ بات ہے کہ جب ہم کھانا میں مزے کا مل جائے تو پھر ہم جو ہے وہ واقعاً اس کو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہم سب کا یہ ہے۔ اور پھر جب ہماری کہیں دعوت ہو جائے اور وہ مفت کا کھانا ہو تو پھر تو وہ ہم بالکل اس میں توجہ ہی نہیں کرتے، اور پھر جتنا ہم کھا سکتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہید مطہری یہ کہتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
آپ اس کو مثلا کھانے کو کھائے چلے جائیں. اسی طرح عبادت میں بھی یہی ہے کہ اگر عبادت اچھی چیز ہے, اگر عبادت اہم چیز ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت کیے چلے جائیں, بلکہ جس طریقے سے آپ کو اتنا ہی کھانا ضروری ہے جتنا آپ کا معدہ اس کو جذب کر لے, اسی طرح سے عبادت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی روح اس کو جذب کر سکے. سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یعنی عبادت ایسی ہونی چاہیے جس میں ہیپینس ہو, عبادت ایسی ہونی چاہیے جس میں نشاط ہو, جس میں خوشی ہو, جس میں انسان willfully جو ہے وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے. اور قرآن کی آیتوں میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہم اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بات اللہ نے کہی اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, بلکہ اگر آپ اطاعت کے لفظ کو دیکھیں تو اطاعت کے لفظ کے اندر جو ہے ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام دل سے کر رہے ہیں. وہ نماز جو دل سے انسان پڑھتا ہے, وہ روزہ جو روح کے ساتھ انسان جو ہے وہ رکھتا ہے, جو زیارت انسان روح کے ساتھ, دل کے ساتھ اور اس کے حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کے اندر جو ہے وہ عشق و محبت کا پہلو جو ہے پیدا کرے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں اور نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, پروردگارہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. امیر المؤمنین ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں, عجیب ہے کہ اگر پروردگارہ اگر یہ تیرا عذاب نہ بھی ہوتا, اگر یہ جہنم نہ بھی ہوتی, اگر آتش جہنم نہ بھی ہوتا, تو پروردگارہ میں تیری اسی طرح عبادت کرتا جس طریقے سے. مثلا آپ دیکھیں امیر المؤمنین کی معرفت کا یہ عالم ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تیرے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری عبادت کروں, اس سے قطع نظر کہ تو مجھے سزا دے گا یا نہیں دے گا. صلوات پڑھ دیجئے یہ فرق ہے ہمارے اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی عبادت میں. اگرچہ ظاہر ہے کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس کے قریب تر جانے کے لیے کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کل یہ پتہ چل جائے کہ یہ جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مجھے بتائیں اللہ ہے لیکن آپ کو جو ہے صرف اجر ہی ملے گا, آپ کو ثواب ہی ملے گا. جیسے کرسچینٹی میں میری بہت بات ہوتی ہے, اسکالر سے بات ہوتی ہے, تو بڑا مشکل سے کوئی جہنم کا کوئی تصور, کوئی پنشمنٹ کا تصور, کوئی سزا کا تصور ان کے اس سسٹم کے اندر موجود ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بڑے ریلیکسڈ ہیں. تو اگر ہمیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ کوئی جہنم نہیں ہے, صرف بلیسنگ ہے, صرف رحمت ہے, صرف شفاعت ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ بہت سے کام جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ہم شاید نماز بھی نہیں پڑھیں گے, ہمیں کوئی عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم بہت سے کام جو ہے وہ خوف سے کرتے ہیں, اور بہت سے کام جو ہیں ہم ایک لالچ سے بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں. اگر فرض کریں کل کو یہ پتہ چلے جنت ہی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے. تو یہ اس چیز کا تعلق. اور ہمارے اندر ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری شفاعت ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ہم جو ہے مثلا چونکہ مولا کے ماننے والے ہیں, چونکہ ہم عزاداری میں آتے ہیں, چونکہ ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں, چونکہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے, لہٰذا ہماری شفاعت ہو جائے گی. تو ہم نا بہت زیادہ جو ہے وہ irrelevant ہو گئے ہیں اور انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں بہت سے اہم اسلامی اصولوں کے سلسلے میں, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ جو ہے ہمیں مفت جو تقسیم کی جاتی ہے, جبکہ ہمارے علماء نے شفاعت کے مسئلے میں اس اہم مسئلے کو لکھا ہے کہ شفاعت کا تصور ہم سمجھتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے اس دنیا میں ہم سفارشیں کرواتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ آپ نے کہیں جاب لینی ہے, آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں مولانا فلاں مینیجر جو ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے, تو آپ جو ہے وہ ہماری سفارش کر دیں کہ ہماری جو ہے وہ جاب لگ جائے. تو چونکہ میں نے سفارش کی آپ کو جاب بھی مل گئی. آج آپ دیکھیں کینیڈا اور امریکہ میں مجھے پہلی مرتبہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ جتنی سفارشیں یہاں پہ چلتی ہیں, جتنے ریفرنس یہاں جاب کے لیے چلتے ہیں, وہاں تو ہمارے ملکوں میں اتنے نہیں چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو انڈر گراؤنڈ جو ہے خود بخود ہائرنگ ہو جاتی ہے,
اور وہ اوپر جو ہے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں, ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں اس دنیاوی کنسیپٹ موجود ہے کہ گویا وہاں پر بھی اسی طرح ہوگا کہ کوئی آئے گا اور ہماری سفارش کر دے گا اور جو ہے ہمارا جو ہے بھلا ہو جائے گا. جبکہ اس میں اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر اس شفاعت کی کیپیسٹی نہیں ہوگی, جب تک ہمارے اندر اس شفاعت کی قابلیت نہیں ہوگی, جب تک ہم اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں پہنچائیں گے کہ جہاں پر ایک طاقتور کمزور کو سہارا دیتا ہے, تو اس وقت تک ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو ہم نے جو ہے امانت کے اوپر بات کی, ہم نے صداقت پہ بات کی, اور ساتھ ساتھ یہ نقطہ کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہم ٹرسٹ وردی پرسن بن سکیں. ہم کس طرح سے لوگوں کو, ایک دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں جو روایات میں وہاں سے میں نے حاصل کی. اب میں ساری روایات کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے تھوڑا ہمارا وقت جو ہے وہ بچا لیں. تو روایات میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امانت دار بنیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں امین سمجھیں, تو ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے, اگر ہم اوتھینٹک نہیں ہیں, اگر ہم ریئل پرسن نہیں ہیں, اگر ہم فیک پرسن ہیں, اگر ہم 2 نمبر کے آدمی ہیں. آپ دیکھیں نا, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے 2 نمبر آدمی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ وہ فیک شخص ہے, وہ شخص جھوٹی عزت بناتا ہے, وہ شخص جو ہے اگر کسی کا کام کرتا ہے تو وہ اس پر احسان جتاتا ہے, اور پھر وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے دوسروں سے. تو جب آپ کے اندر اوتھینٹسٹی نہیں ہے, جب آپ کے اندر جو ہے آپ فیک شخصیت بناتے ہیں, جھوٹی عزت بناتے ہیں, جب آپ ریئل فیس نہیں ہے, آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے, آپ کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے, آپ کا ظاہر تو خوبصورت ہے لیکن باطن آپ کا خوبصورت نہیں ہے, تو پھر کس طریقے سے امانت داری کا اصول جو ہے ہم اپنی ذات میں کلٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. نبی خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی لحاظ سے ایک اوتھینٹک پرسن وہ ہوتا ہے, یا دوسری صفت امانت داری کی یہ ہے کہ جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک امین شخص ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان سچ کے لیے کھڑا ہونا سیکھے. جہاں پر سچ ہے, جہاں پر صداقت ہے اور جہاں پر حق ہے, انسان اپنے تمام پرسنل انٹرسٹ کو, میٹیریلسٹک انٹرسٹ کو اور میٹیریلسٹک ڈیزائرز کو انسان جو ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے انسان سچ کا ساتھ دینا سیکھے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ حقانیت پر ہوتا ہے, سچ اس کے ساتھ ہے, اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ شخص آج کرائسس میں ہے, وہ شخص آج مصیبت میں ہے, آج وہ شخص سفر کر رہا ہے, اس کو اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن ہم اپنے مفادات کی بنیاد پر ہم اس سچ کی خاطر کھڑا ہونا نہیں چاہتے, ہم اس کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھیے گا, جب انسان کی زندگی میں کرائسس آتے ہیں, خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جائے یا ہم کسی شدید غم میں مبتلا ہو جائیں, تو آپ نوٹ کریں کہ وہاں پر نہ ہماری پوزیشن ہمارے لیے کام آتی ہے, نہ ہماری دولت ہمارے لیے کام آتی ہے, نہ ہمارا مقام ہمارے لیے کام آتا ہے. اگر کوئی کام آتی ہے چیز تو وہ ہماری کمیونٹی کی سپورٹ ہے. آپ سپورٹ دیں گے تو اس کو سہارا ملے گا. تو سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص, اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو حق کی بات کرتا ہے, جو سچ کی بات کرتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کربلا سے جو سب سے بڑا درس ہمیں ملتا ہے, صرف یہ کہنا کہ امام حسین حق پر تھے, امام حسین نے حق کے لیے آواز بلند کی. امام حسین ہم سے اس بات
بات کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ امام حسین کا یہ اصول زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ کیا تم دیکھتے نہیں الا ترونا ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہى عن، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل پر اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی؟ فرماتے ہیں کہ ایسے میں اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ دیکھیں اتنے شدید اصول ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین یہ نہیں کہتے کہ تم میری تعریف کرو کہ میں حق پر تھا، امام کہتے ہیں اس اصول کو تمہاری زندگی کے ہر قدم پہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے، ہر لمحے تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر تم فیملی میں بیٹھے ہو، اگر تم کمیونٹی میں بیٹھے ہو، اگر تم دوستوں میں بیٹھے ہو، تو یہ بات مد نظر رکھو کہ تم حق کو اپنے سامنے رکھو، سچ کو اپنے سامنے رکھو اور اس کو سپورٹ کرنا سیکھو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تیسری چیز جو ضروری ہے ایک امانت دار کے لیے، ایک سچے اور صادق اور امین کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمپیشن پائی جانی چاہیے۔ یہ کمپیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہماری کمیونٹی کی، میں کھل کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تڑپ ہے ہماری کہ ہم اس کو سمجھیں کہ دوسرے کے درد کا احساس کرنا۔ ہم بہت سی مرتبہ ہم ولنریبلٹی جو ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ایک ولنریبل شخص جو ہے جس کو ہماری نیڈ ہے، اور وہ نیڈ ریئل نیڈ ہے، وہ نیڈ حقیقی نیڈ ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہم مدد کر بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس امکانات بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہم ان کو اسپریچول سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، فائنینشل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ ولنریبل بھی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ درد کا احساس نہیں ہے۔ جب احساس درد نہیں ہوگا دوسرے کا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس شخص کو جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہے میرے درد کا، میری مشکل کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ مشکل کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے علماء اخلاق نے پوری تفصیلات بیان کی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر دوسروں کے درد کا احساس ہو، کہ جس کو ہم کمپیشن کہتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک چیز اہم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو ٹریجڈیز ہیں، اپنی زندگی کے جو غم ہیں، ہم ان کو دوبارہ یاد کریں، اپنی سچویشن کو، کہ جب ہم غم میں ہوتے تھے تو ہم کس سفر کس طرح کرتے تھے، ہم کس طریقے سے گزرتے تھے ان حالات سے۔ اور پھر جب آپ یقین کیجئے کہ جب آپ خود ایک چیز کا تجربہ اور سیلف اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، جتنی ہمارے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی، جتنی ہم اپنی ذات کو پہچانیں گے، اتنا ہی ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ریلیٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ جو ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، اور دوسروں کی فیلنگز کو ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اس دور سے گزرتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص زندگی میں مصیبت سے دوچار نہ ہوا ہو، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی غم نہ آیا ہو۔ تو ہم جب تک اس غم کو دوسرے کے غم سے ریلیٹ نہ کریں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو یہ تو ہے کمپیشن۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز، ایک امانت دار شخص کب امانت دار بن سکتا ہے؟ جب اس کے پاس کائنڈنس ہو۔ ایک کائنڈنس ہے اور ایک ہے کمپیشن۔ یہ کائنڈنس کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے، لوگ عام طور سے اس کو ایک جیسا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اس کی مشکل میں کھڑے ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے علماء نے اس پر بڑی بات کی ہے اور بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے۔ میں بڑا مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ میں یہیں پہ سٹک ہو جاؤں گا، اور وہ یہ کہ ہم خوشی میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں، کسی کی خوشی میں ہم ساتھ دیتے ہیں، لیکن خوشی میں ساتھ دینا آسان ہوتا ہے۔
لیکن کسی کے غم میں اس کا ساتھ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کی خوشی میں ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو قربانی نہیں دینی پڑتی, آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو اپنی جیب سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص مصیبت میں ہو, اگر کوئی شخص مشکل میں ہو, تو آپ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے وقت کی قربانی ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کی قربانی ہو سکتا ہے آپ کے جذبات کی قربانی ہو. لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ شخص ہے صحیح معنی میں با ایمان اور امانت دار اور صادق کہ جس کے اندر یہ کم سے کم 4 صفات جو ہیں پائی جاتی ہیں. اور کل میں نے صداقت کی بات کی کیونکہ مجھے کوسچنز بھی آئے بعد میں دوسروں نے کہ جنہوں نے آن لائن ان مجالس کو سنا, ان کی خواہش تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صداقت کی میں نے بات کی, جب امانت کی میں نے بات کی, تو اس کے اسپریچول آسپیکٹس کی طرف بھی میں روشنی ڈالوں. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے اسپریچول آسپیکٹس کی طرف بھی روشنی ڈالی. اور کل میں نے یہ بتایا کہ جب آپ ایک صداقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو کسی دنیا کے انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ آپ میں اگر یہ صداقت اور ٹروتھ فلنس آپ میں پیدا ہو جائے, اگر آپ میں یہ سچا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, تو آپ کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے دوسرے کو رنج و غم میں مبتلا نہیں کریں گے. آپ کبھی بھی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, آپ کبھی بھی دوسرے کو غم و اندوہ میں مبتلا نہیں کریں گے. یہ ہماری زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ایثار اور قربانی کا ثبوت دیں. یہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے عظیم قربانی دی اور ایثار و قربانی کا ثبوت دیا اور سب کچھ اپنا قربان کر دیا, تو اس ایثار و قربانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے ہم وہ ایثار اور قربانی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اگرچہ ہم خود ہی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے. یہ ہے وہ چیز. لیکن کہاں ہے وہ معاشرے میں یہ گوہر, یہ جو ہے اہم قیمتی اصول, یہ پریشیس پرنسپل جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ممبر سے جو باتیں کی جاتی ہیں, 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں ممبر کے اوپر گفتگو کرنے والے. اور میں بڑی کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کی تربیت ہو یا نہ ہو, جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ معاشرے میں کیا انحراف ہے اور کیا گمراہی ہے. ان کو جو دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے مفادات سے ہے یا اپنے پیسوں سے ہے. لیکن ایک وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے, جن کے دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ معاشرے کی تربیت ہونی چاہیے, جن کے دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی قسم کا انحراف پایا جاتا ہے, کسی قسم کی ڈیویشن پائی جاتی ہے, تو وہ اس کو ایڈریس کریں اور اس کو واجب سمجھتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. آپ دیکھیں جب میں نے اس کی بات کی, ٹروتھ فلنس کی میں نے بات کی, تو ایک بات میں نے کی کہ آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو کیوں پسند نہیں کرتے. جب آپ کے اندر ایک اخلاقی شخصیت ہوتی ہے, آپ پیوریفائیڈ ہوتے ہیں, آپ کا ہارٹ ریفائنڈ ہوتا ہے, آپ کا ہارٹ پولیوٹیڈ نہیں ہوتا, آپ اپنی تربیت کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنے نفس کے حسن کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ اپنی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے اس عزت آپ کے لیے اہم ہوتی ہے جب لوگ آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عزت نفس ہے کہ آپ اگر ٹروتھ فل ہوں گے تو آپ جو ہے آپ کے پاس ایک خاص ڈگنیٹی ہوگی, آپ کے پاس ایک آنر ہوگی. یہ جو آنر ہے, یہ جو ڈگنیٹی ہے, یہ جو عزت ہے, یہ جو احترام ہے, یہ جو ہمبلنس ہے, یہ پارٹ آف
صداقت ہے. اگر ہمارے اندر صداقت ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر ہمبلنس نہ ہو, ہمارے اندر تواضع نہ ہو, ہمارے اندر انکساری نہ ہو, ہم اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر نہ سمجھتے ہوں. ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگیں اگر ہمارے اندر صداقت ہو. لیکن صداقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر غرور بھی ہوتا ہے, ہمارے اندر تکبر بھی ہوتا ہے, ہم دوسرے پر اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھتے ہیں, دوسروں کی تحقیر بھی کرتے ہیں, ان کو بے عزت بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ کو میں ایکسپیرینس کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس جگہ پر میں جو میری زبان پر آ چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں بیان کرتا چلا جاؤں, اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ میرے اوپینین سے جو ہے وہ ڈس ایگری کریں. میں آپ کو پورا حق دیتا ہوں, لیکن میں نے اس پر بہت سوچا ہوا ہے اور میری ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کے بارے میں نے غور کیا ہوا ہے, میں نے وقت دیا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں نے اسی امام بارگاہ میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, وہ آ کر آڈینس کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کی بے احترامی کرتے ہیں, ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو واہ واہ کیوں نہیں کرتے, وہ ان کے اوپر روتے کیوں نہیں ہیں, وہ ان کے اوپر گریہ کیوں نہیں کرتے. یہ ہمارے آڈینس کی انسلٹ ہے, میری نظر میں انسلٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ مانیں. اسی جگہ پر ممبر سے اور پڑھنے والوں نے آ کر جو ہے وہ کس طرح سے طنز کیے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, انسان کو شرم آتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے ممبر پر آنے والے, نوحہ پڑھنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, یعنی وہ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ طوفان بدتمیزی موجود نہ ہو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ہر مجلس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. کیا ذکر حسین کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر طوفان بدتمیزی مچائی جائے؟ ذکر حسین کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. ذکر حسین کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم پوری خاموشی کے ساتھ, پوری دقت کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ حسین ابن علی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے آپ سے مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ میری مجلس میں واہ واہ کیوں نہیں کرتے, یا میں ایک برے انداز میں پوائنٹنگ جیسچر کے ذریعے سے, میں عجیب و غریب انداز میں ممبر سے یہ اشارے کروں تاکہ میں آپ کی داد اور واہ واہ وصول کر سکوں, یا میں آپ کی یہ انسلٹ کروں کہ آپ میری گفتگو میں روتے کیوں نہیں ہیں, آپ جو ہیں گریہ کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ جو ہیں. ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں. دوسری بات, یہ جو ایتھوریٹیٹیو رویہ ہے یہ امام حسین کے مقصد کے خلاف ہے, اور یہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے, یہ جو ڈگنیٹی ہے, یہ جو ہمبلنس ہے, یہ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ خود ہمارے لیے بھی ہے, خود ہمارے لیے ایک تربیت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے سکوت بہت ضروری ہے. اگر میں انشاءاللہ تفصیل سے کسی موقع پر بات کروں گا کہ بنیادی اصول بولنا نہیں ہے, شور مچانا نہیں ہے. آج کی دنیا بدل گئی ہے. آپ گزشتہ زمانے میں دیکھیں, جو شخص جتنا خاموش ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا. آج جو شخص جتنا ٹاکیٹیو ہے, جتنا زیادہ بولتا ہے, اس کو اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. تو سکوت کا مطلب یہ ہے, دو مطلب بڑے بنیادی ہیں. ایک تو سکوت صرف خاموشی ہے, ایک سکوت یہ ہے کہ آپ خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ آپ توجہ کریں کہ آپ کو میسج کیا دیا جا رہا ہے. دو قسم کی خاموشی ہے. ایک خاموشی وہ ہے کہ جب ہم خاموش تو ہیں لیکن ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں تصورات آ رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کس دنیا میں موجود ہیں. لیکن ایک سکوت وہ ہے کہ جس سکوت کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, ہم توجہ کر رہے ہیں, ہم اٹینشن دے رہے ہیں, ہم میسج کو ریسیو کر رہے ہیں. اور تیسرا سکوت وہ ہے کہ جس کا تعلق دوسرے افراد سے نہیں ہے, جس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. وہ سکوت ہے کہ جس کا تعلق تنہائی سے ہے. یہ وہ سکوت ہے جو عرفا کا سکوت ہے, وہ خاموشی کہ جس کو تنہائی کہتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو تنہا کرنا, کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو خاموش کرنا, اس تنہائی میں اپنے بارے میں غور کرنا, اپنی کمزوریوں کے بارے میں غور کرنا, اپنا محاسبہ کرنا, اپنا ایویلویٹ کرنا, اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا. یہ جو تنہائی
میں خاموشی ہے، میں آج پورے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کا اپنا اوپینین ہے، لیکن ہمارے ہاں یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ایونٹ شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بزنس بھی اسٹیبلش ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے، فرض کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو میں ٹیک اپ کروں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر چیز کو ہمیں پروفیشنل نہیں بنانا چاہیے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حتماً جو ہے وہ زیارت پہ جا رہے ہیں تو ایک عالم ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ عالم کی ہمیں کہاں ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص جو ہے ہمیں وہاں جا کے ہمیں رلائے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ امام حسین کی زری پر جا کر ہمیں ضرورت ہو کسی تیسرے شخص کی کہ وہ آ کر ہمیں رلائے۔ ہمیں ایسے مسائل پڑھنے کی کیا وہاں پر بھی ضرورت ہے؟ کیا وہاں پر بھی نوحے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ہم ایسے ہزاروں لاکھوں ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے نوحہ خانوں کو، اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، آج کل جو نوحے پڑھے جاتے ہیں، اس میں موسیقی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اشارے بھی ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب ایکشن بھی ہیں، اس کے اندر ایکٹنگ بھی ہے، اس کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہے۔ مجھے بتائیں اس میں خلوص کہاں پر ہے؟ اس میں وہ جو زمانہ تھا، آپ رشید ترابی مولانا کے دور سے لے کر بات کی، آپ وہ دور دیکھیں کہ جو لوگ مرثیے پڑھتے تھے ان کے چہروں سے تقوی نظر آتا تھا، ان کی زندگی تقوی سے معمور ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ پروفیشنلزم ایسا آ چکا ہے کہ جس میں ہمیں وہ خلوص کم نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین سے جو ہماری حقیقی اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو پوری دنیا میں ڈسکو اسٹائل ہے، وہی ڈسکو اسٹائل جو ہے آج ہم اپنی عزاداری میں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں امام خمینی کی وہ تقریر کہ جس میں مجھے خود بیٹھنے کا اتفاق ہوا، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عزاداری ایک ہماری سنت ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، اور اس کو اسی سنتی اور ٹریڈیشنل طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں زیارتوں پہ، ہم کبھی وہاں تنہا ہو کے نہیں بیٹھتے۔ ہمیں وہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے تقریروں کی، وہاں پر بھی ضرورت ہوتا ہے مجلسوں کی، وہاں پر بھی پروفیشنلزم ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں پر، آپ اپنے گوشے میں بیٹھیں، تاریکی میں بیٹھیں، خود آپ آنسو بہائیں۔ میں آپ کو واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ تو ہیں کہ من بکا و ابکا و تباکا، کہ جس نے حسین کے لیے آنسو بہائے، جس نے حسین کے لیے رلایا، جس نے آنسو جیسی شکل بنائی، وجب لہ الجنہ۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ رلانا جو ہے یہ کبھی بھی اس شکل میں ماضی میں نہیں تھا، ہماری عزاداری کا حصہ نہیں تھا۔ یہ رلانا جو ہے کہ جس طریقے سے زبردستی رلایا جاتا ہے، یہ پروفیشنلزم میں شروع ہو گیا ہے۔ کوئی کبھی ماضی میں ہمارے علماء ایسا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رلانے کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک دو جملے جو ممبر سے جب لوگ پڑھا کرتے تھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے علماء اتنا رویا کرتے تھے کہ وہ خطیب کو پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے، وہ خطیب کو پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے بہت بڑے مرجع کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، ان کے شاگرد یہ لکھتے ہیں کہ وہ صرف جب خطیب یہ پڑھتا تھا کہ لما دخل زینب فی دربار ابن زیاد، کہ جب زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی تو اس کے بعد پھر کسی مصائب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رلائیں، چاہے ہمیں جھوٹے مصائب پڑھنا پڑے، چاہے ہم جہاں مرضی سے واقعات لیں، اس لیے کہ چونکہ ہمارا ہدف اچھا ہے، چونکہ ہم لوگوں کو رلا رہے ہیں، اس لیے ہم جو مرضی چیز پڑھیں، چاہے وہ سورس ریلائیبل ہو یا وہ سورس ریلائیبل نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایسے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ سچے مصائب پڑھیں، اگر آپ صحیح مصائب پڑھیں تو لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ جھوٹے مصائب سن سن کر اب عادت ایسی ہو گئی ہے کہ سچے مصائب کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہمارے اندر خلوص نہ ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اور ہدف کو سمجھ کر اور اس عزاداری کو اس کی روح کے ساتھ ہم انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ
ہم سچ کے ساتھ ہم اپنے کام کا آغاز کریں اور سچ کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ اس کام کو ہم ختم کریں اور اس کے اختتام پر ہم لے کر جائیں. تو سچ کے ساتھ صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم داخل ہو اور صداقت کے ساتھ تم نکلو. کچھ ایسی بھی تاریخ کی ہستیاں ہیں کہ جو صداقت کے ساتھ داخل تو نہیں ہوئی لیکن صداقت کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کا اختتام کیا. سلام ہو ہمارا حر بن ریاحی کے اوپر کہ جس کا ورود، جس کا داخل ہونا کاذبانہ تھا لیکن اس کا خروج، اس کا اس کام سے نکلنا صادقانہ تھا. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو ہم رب دینا چاہتے ہیں. عزادارو، امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے اصحاب کو، جوانان بنی ہاشم کو یہ کہا کہ تم پانی کا جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو ذخیرہ کر لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے پانی نہ ملے. پانی کا ذخیرہ کیا گیا. اتنے میں دور سے ایک جو ہے کسی نے کہا خوشی سے کہ مولا آگے نخلستان ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کھجور کے درخت وہاں پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے سایہ ملے گا، ہم اس سائے تلے بیٹھ جائیں گے. لیکن وہاں پر کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جو اس علاقے سے واقف تھے، جو دراصل رہنمائی کے فرائض ادا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، یہ تو کھجوروں کا درخت نہیں ہے، اس علاقے میں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، یہ تو ایک لشکر نظر آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہیں، جس کے ہاتھ میں نیزے بھی ہیں، اور یہ نیزے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کھجور کے درخت ہوں. عزادارو، اتنی تیزی کے ساتھ یہ لشکر آیا. حر کا لشکر جو ہے، کہتے ہیں کہ اس لشکر کو دیکھ کر امام حسین کا لشکر ایک مرتبہ کانپ گیا. اس کو دیکھنا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لشکر جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ آ رہا تھا کہ اس کو پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا. وہ جانور اور وہ گھوڑے اور وہ اونٹ جو ہیں جو استعمال ہو رہے تھے، پیاس کے مارے ان کی زبانیں باہر نکل رہی تھیں. امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل العباس کو بلایا، کہا کہ عباس، سب سے پہلے اس لشکر کو پانی سے سیراب کرو. 1000 کا لشکر تھا اور اتنی سواریاں تھیں اور ظاہر ہے کہ پانی کا مسئلہ تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ ایک یادگار قائم کی کہ کس طریقے سے اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس کو پانی پلانا ضروری ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام، جوانان بنی ہاشم نے پانی پلانا شروع کیا. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس موقع پر جو اس دشمن کے لشکر میں جو آخری شخص تھا وہ ہلاک ہونے کے قریب تھا پیاس کی وجہ سے. اچانک اس نے کہا کہ مجھے سید الشہداء امام حسین نے جو ایک جگہ پر تشریف فرما تھے اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ لشکر کو پانی صحیح طرح پلایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ وہ اٹھے اور میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے اشارہ کیا کہ تم اپنے ناقے کو بٹھا دو. کہتے ہیں کہ میں نے ناقے کو بٹھا دیا. حسین مجھے پانی دینا چاہتے تھے لیکن کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میں وہ پانی خود نہیں پی سکتا تھا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، میرے جانور کو، میرے ناقے کو پانی پلایا. عزادارو، اس طرح سے جب اس لشکر کو سیراب کر دیا گیا تو اب امام حسین علیہ السلام، اب نماز کا وقت ہے. نماز کا وقت جب آنا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے حر کو یہ کہا، اے حر، تم بھی تو مسلمان ہو، اے حر، تم بھی تو محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں بھی تو نماز پڑھنی ہوگی، جاؤ اپنے لشکر میں نماز پڑھ لو، مجھے نماز پڑھنی ہے. عزادارو، یہ کہنا تھا تو حر نے کہا کہ فرزند رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور ہم الگ جا کے نماز پڑھ لیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عزادارو، ایک مرتبہ حر اور ان کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ یقین کیجئے کہ شاید کوئی اگر دیکھتا تو وہ یہ ضرور کہتا کہ یہ لشکر جو حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ حسین کے ایثار نے، ہو سکتا ہے حسین کے کرم نے، ہو سکتا ہے حسین کی اس سخاوت نے ان کو متاثر کیا ہو اور یہ لشکر حسین میں شامل ہو گئے ہوں. لیکن عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ اس حر نے لجام فرس کو پکڑ لیا. لجام فرس کو پکڑ
پڑھنا تھا تو آپ حسین کا اخلاق دیکھیے. حسین حر کو یہ کہہ سکتے تھے, اے حر کیا تجھے شرم نہیں آتی, کیا تجھ میں حیا نہیں ہے کہ میں نے تجھے ابھی پانی پلایا اور تو یہ بدتمیزی کر رہا ہے, اور لجام فرس پر تو نے ہاتھ دیا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ادا کیا کہ جس نے حر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا, جو حر کی زندگی میں ایک اہم موڑ بن کر ثابت ہوا. حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. عزیزانو, یہ کہنا تھا عالم عرب کا وہ شجاع حر یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول, خدا کی قسم اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں ایسا کہتا تو میں اس سے ایسا ہی سلوک کرتا, یہی لہجہ رکھتا, لیکن فرزند رسول میں آپ کی والدہ گرامی کے لیے کس طریقے سے ایسے الفاظ ادا کر سکتا ہوں. بس عزیزانو, یہی وہ وقت تھا کہ جب 2 محرم سے لے کر اور 10ویں کی رات تک, شب عاشور تک, اس حر کے سینے میں ایک آگ اور پریشانی اور تشویش کا سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شب عاشور خیمے سے حر کبھی نکلتا تھا, کبھی خیمے میں جاتا تھا. اس شخص نے, ساتھی نے کہا, اے حر تم سوتے کیوں نہیں ہو, تم آرام کیوں نہیں کرتے, کل جنگ کا دن ہے. حر یہ کہتا ہے کہ ارے میں کیسے سوؤں, جب میں بستر پر جاتا ہوں تو ان معصوم بچوں کی صدائے اعلیٰ تک جاتی ہے, ہائے پیاس ان کی کہ جنہوں نے ہمیں پانی پلایا. عزیزانو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دن نکلتا ہے, عاشور کا دن آتا ہے, تو یہ حر عمر سعد کے پاس جاتا ہے. عمر سعد, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل آج کیا واقعاً جنگ ہوگی. عمر سعد نے کہا جنگ ہوگی, اور خدا کی قسم ایسی جنگ ہوگی کہ سر اڑ کر گرنے لگیں گے اور بازو کٹ کر گرنے لگیں گے. بس عزیزانو, یہ کہنا تھا کہ حر کا جسم کانپنے لگا. ایک ساتھی نے آ کے کہا, اے حر خدا کی قسم اگر اس سے پہلے کوئی مجھے یہ کہتا کہ تمہارے نزدیک عالم عرب میں سب سے شجاع انسان کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا, لیکن مجھے تعجب ہے کہ آج تیرا جسم کانپ رہا ہے. حر نے کہا کہ میں خوف سے نہیں کانپ رہا, ارے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. عزیزانو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بس حر نے آہستہ آہستہ لشکر عمر سعد سے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ایک مرتبہ لشکر حسینی کی طرف بڑھے. اور کیا آپ جانتے ہیں, ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب حر نے حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا, خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا, تو اس کی زبان پر کیا الفاظ تھے, وہ اللہ سے یہ کہہ رہا تھا, اللہم انی ارغبت قلوب اولیاء کا, اور بار بار یہ کہتا جاتا تھا, حسین کی طرف بڑھتا جاتا تھا, پروردگارا میں تو وہ ہوں جس نے تیرے اولیاء کے دلوں کو دہلا دیا. ایک مرتبہ حسین کے سامنے آتا ہے, اے فرزند رسول کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے, کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے. فرزند رسول, میری توبہ قبول ہونے کی کوئی سبیل ہے. عزیزانو, یہ ہمارے مولا تھے, یہ حسین تھے, یہ فرزند رسول تھے, کہہ سکتے تھے اے حر ساری تباہی کا, ساری مصیبتوں کا ذمہ دار تو ہے, اگر تو گھیر کر کربلا میں نہ لاتا تو آج ہمیں یہ دن محسوس نہ ہوتا. لیکن حسین نے یہ نہیں کہا, حسین نے حر کی توبہ کو قبول کیا. عزیزانو, حر کی توبہ کا قبول ہونا تھا. حسین نے ایک مرتبہ حر سے یہ کہا, ارے حر تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتر جاؤ, اے حر ہمارے پاس بیٹھو, اے حر کل جب تم دشمن بن کے آئے تھے ہم نے تمہاری پذیرائی کی تھی, آج تم مہمان بن کے آئے ہو, ہم تمہاری کچھ پذیرائی تو نہیں کر سکتے. لیکن عزیزانو, حر نے یہ کہہ کر حسین کو کہا, مولا فرزند رسول یہ داغ جو میرے چہرے پر ہے یہ اس وقت تک نہیں دھل سکتا, یہ ندامت اور پشیمانی کا یہ
شرمندگی کا کہ جب تک میں آپ کے راستے میں خون نہ بہا دوں، جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، مولا مجھے اجازت دیجئے میں یہیں سے میدان میں چلا جاؤں۔ عزادارو، حسین نے حر کو اجازت دی۔ زمین کربلا میں حر کی لاش کا گرنا تھا، حسین نے خود کو حر کے سرانے پہنچایا۔ نعم الحر حر رعائی، اے حر تو واقعاً آزاد مرد ہے، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے۔ لیکن عزادارو، ہمارے عرفا یہ لکھتے ہیں کہ جب حسین نے حر سے یہ التجا کی، تقاضا کیا، حر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، حر کا دل چاہتا تھا کہ حسین کے پاس آ جائے، لیکن ایک مرتبہ حر کو یہ خیال آتا تھا اگر میں حسین کے پاس بیٹھ گیا اور خیام حسینی سے حسین کے کسی بچے نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کہے گا بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔